آج ہم پہنچے ہیں کراچی کے الخدمت پہ، اور یہاں آ کر پوچھیں گے کہ سب سے پہلے قربانی کے حوالے سے کہ قربانی کیسے کرتے ہیں، اور سب سے بڑی جو قربانی کرتے ہیں وہ الخدمت والے کرتے ہیں، اور یہ جو بھی قربانی کرتے ہیں یہ فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آج یہاں پہ پوچھیں گے۔ دوسری جانب جو سب سے بڑا مین ایشو ہے قربانی کے کھالوں کا، قربانی کی کھالوں کے حوالے سے بھی پوچھیں گے کہ کسی زمانے میں جو ہے قربانی کی کھالیں جو ہے بڑے رقم پہ لی جاتی تھی، اس دفعہ جو ہے قربانی کی کھالیں اس رقم میں نہیں لی جائے گی جس رقم میں پہلے جاتی تھی، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے۔ آئیے اس حوالے سے جانیں گے۔ جی ناظرین، آج اس وقت ہم موجود ہیں الخدمت کے آفس میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں الخدمت کے جو ڈائریکٹر ہیں سید صدر الدین شاہ صاحب۔ ان سے پوچھیں گے، اور یہ کام جو قربانی کا وہ دیکھ بھی رہے ہیں، اس حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ پہلی دفعہ جو سب سے بڑا جو کہا جاتا ہے قربانی کا، جو سب سے بڑا جو قربانی کراچی میں جو کی جاتی ہے فی سبیل اللہ، وہ الخدمت کی جانب سے کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے آج ہم پہنچے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ قربانی جو ہے بڑے پیمانے پہ کی جا رہی ہے الخدمت کی جانب سے، فی سبیل اللہ کی جا رہی ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور لوگوں تک ہماری بات پہنچائی، کیونکہ آپ کی ایک ویورشپ ہے۔ تو قربانی اصل میں ہم یہ کام آج کوئی نیا نہیں کر رہے ہیں، اور ایک زمانے سے الخدمت اپنے پلیٹ فارم سے لوگوں کو سہولت پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہی ہے، اور آج بھی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ سہولت اس طرح سے کہ ظاہر ہے معاشی طور پہ ہر لوگ اتنے مستحکم نہیں ہوتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ پوری گائے کر سکیں یا پورا بکرا کر سکیں، تو ہم یہ انتظام کرتے ہیں کہ لوگوں کو کم قیمت پر وہ اس اہم سنت میں جو ہے وہ شامل بھی ہو سکیں اور قربانی میں حصہ لے سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ فی سبیل اللہ کی بات کر رہے ہیں، لوگ ایک بہت بڑی تعداد ہے ظاہر ہے جو ہم پہ اعتماد کرتی ہے اور ہمارے ذریعے چاہتی ہے کہ مستحقین تک گوشت پہنچے، تو قربانی فی سبیل اللہ کا ہم انتظام کرتے ہیں تاکہ لوگ ہمارے پاس اپنے پیاروں کے نام پہ، اپنے بزرگوں کے نام پہ اور مختلف لوگوں کے نام پہ قربانی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم وہ قربانی ان کے بہاف پہ کرتے ہیں، اور پھر اس گوشت کو تقسیم کرنے کا پورا انتظام۔ یہ بتائیے گا، ایک تو آپ کی جتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں قربانی کے حوالے سے، اس حوالے سے بتائیے گا جو کراچی کے لوگ ہیں وہ قربانی میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں فی سبیل اللہ میں؟ دیکھیں، دونوں طرح کی صورت ہے۔ کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہے کہ یہاں الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ چیریٹی کا کام کرتے ہیں۔ ملک میں کسی بھی قسم کی کوئی آفات آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی بھی ناگہانی آ جائے، تو الحمدللہ کراچی کے لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی کی اپنی آبادی میں بے شمار ایسے مستحقین موجود ہیں کہ جن کو گوشت پہنچنا چاہیے، اور پورے سال وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ادارہ، کوئی الخدمت یا کوئی بھی ادارہ آئے اور ان تک یہ گوشت پہنچائے، اور تاکہ وہ اور ان کے بچے جو ہیں اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو الحمدللہ کراچی کے لوگ بڑی تعداد میں چیریٹی میں حصہ لیتے ہیں، قربانی فی سبیل اللہ میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد کی وجہ سے پھر ہم ان کا یہ کام کراچی کے مختلف علاقوں میں سر انجام دیتے ہیں، اور پھر گوشت مستحقین تک پہنچاتے ہیں۔ ایک تو ہو گیا یہ کام، اور دوسرا کام جو میں نے شروع میں بتایا کہ اجتماعی قربانی، یعنی وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنے حصے کی بکنگ کراتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے گوشت لے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ونڈو ہمارے پاس اوپن ہوتی ہے۔ اچھا، پھر صرف یہیں پہ نہیں بلکہ برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی ہمارے پاس لوگ یہاں پہ حصے جمع کراتے ہیں، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے لوگ یہاں پہ حصے جمع کراتے ہیں، اور فلسطین، ان ساری جگہوں پہ، سیریا، شام کے جو بچے مختلف ملکوں میں مائیگریٹ کر کے گئے، تو ان سارے جگہوں کی بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری قربانی فلسطین میں کروا دیں، آپ ہماری قربانی جو ہے برما کے مسلمانوں کے لیے کروا دیں۔ تو الحمدللہ اس کا بھی ہمارے پاس انتظام ہے، اور اس کے ذریعے پھر ہم اپنے چینل کے ذریعے مختلف ممالک میں یہ قربانی کرانے کا انتظام کرتے ہیں۔ سر، ایک اور سب سے بڑا ایشو ہے آج کل قربانی کی کھالوں کے حوالے سے۔ قربانی کی کھالوں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کسی زمانے میں قربانی کی کھالیں جو ہے وہ بڑی قیمتوں پہ لی جاتی تھی، اب اس قیمتوں پہ نہیں لیتے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ زیادہ تر جو ہے قربانی کی کھالوں کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ قربانی کی کھالیں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ چیریٹی میں جمع کرائیں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا قربانی کی کھالیں جو لوگ دیتے ہیں اس میں کیا کوڑوں کے باغ میں اس دفعہ اور دوسری جانب جو لیدر کا جو کام کرتے ہیں اس پہ زیادہ سے زیادہ مہنگائی ہو رہی جا رہی ہے، اور قربانی کی کھالوں پہ کمی ہو جا رہی ہے، اور یہ تو فی سبیل اللہ ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑی المیہ کہہ لیں آپ، یا ایک یہ بھی ایک ڈیزاسٹر کہہ لیں کہ بدقسمتی سے پچھلے سالوں میں قربانی کی کھالوں کی قیمتیں بہت کم ہو گئی ہیں۔
یعنی اگر ہم قربانی کی کھالیں جو ہیں پہلے ایک گائے کی کھال 4,500-5,000 روپے میں جاتی تھی، تو اب وہ قیمت اس کی 500, 600, 700 روپے رہ گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں قربانی کی کھالیں آتی ہیں، اور وہ پھر ہم اس کو فروخت کرتے ہیں، اور فروخت ہونے والی جو آمدنی ہوتی ہے اس سے ہم اپنے مختلف فلاحی کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس میں کمی ضرور آئی ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ایک بڑی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی اگر پہلے فرض کیجئے 1 لاکھ ہوتی تھی تو اب اس سے کہیں زیادہ کھال ہونے لگ گئی ہے ہمارے پاس، لیکن وہ کمی بہرحال پوری نہیں ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی ایکسپورٹ جو تھی ٹیکسٹائل کے بعد وہ لیدر گارمنٹ کی ہوتی تھی، لیکن دنیا کے دوسرے ممالک نے جب آرٹیفیشل لیدر بنایا تو وہ اس نے اس کی جگہ لے لی۔ لیکن اس سال ہم یہ محسوس کر رہے ہیں، ہم نے اس پہ پوری ریسرچ کی، تو چائنا جو ایک بہت بڑا اس کا سپلائر ہوتا تھا لیدر کا یا آرٹیفیشل لیدر کا، تو چائنا کی مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے 1 سال 2 سال میں بہت کم ہوئی ہے۔ اس سال ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ پاکستان کی طرف بائر بڑی تعداد میں آئے ہیں لیدر کے، تو ہمیں یہ امید ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ بہتری آئے گی ان کی قیمتوں میں۔ لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک کھال کو پروسیس کرنے میں اب اس کی قیمت اس سے زیادہ ہو گئی ہے، کھال کی قیمت سے زیادہ اب پروسیسنگ کی فیس ہو گئی ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو حکومت فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی ہے، ان کو حکومت جو ہے کوئی انسینٹیو نہیں دیتی ہے۔ مثلا ان کو بجلی کے بل میں جو ہے انسینٹیو دیا جائے، مثلا ان کو پانی پراپر فراہم کیا جائے، ٹریٹمنٹ پلانٹ پراپر لگا کے دیا جائے، لیکن چونکہ یہ ساری فیسلٹیز نہیں ہیں جس کی وجہ سے ایکسپورٹر پریشان ہے۔ اور کراچی سے ایک بڑی تعداد میں ایکسپورٹر جو ہے ملک کے دوسرے شہروں میں منتقل ہو گیا، تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں، حکومت کو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی کہ ایک بڑا سیکٹر جو ہے ہمارا اس سے محروم نہ رہ جائے اور ہماری ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے۔ یہ قربانی کی کھالیں کس طریقے سے لوگ دیتے ہیں، اور دوسرا آپ اس کو کس طریقے سے آگے دیتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ اچھا دیکھیں، اس کا ایک بہت سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے کہ چونکہ الحمدللہ الخدمت کے جو ورکرز ہیں وہ گراس روٹ لیول پہ موجود ہیں، گلی اور محلوں میں موجود ہیں۔ ہمارا کارکن وہاں جاتا ہے اور ان سے وہ کھال وصول کرتا ہے، چاہے وہ بکرے کی ہو، دمبے کی ہو، گائے کی ہو، اونٹ کی ہو، بھینس کی ہو، جس بھی جانور جو ہمارے قربانی کیے جاتے ہیں ان کی وہ کھال حاصل کرتا ہے۔ پھر اس کھال کو ہم جلد از جلد ایک ایسے مقام پر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں اس کو محفوظ رکھنے کے طریقے ہوتے ہیں۔ مثلاً کھال کو جلد از جلد 6 گھنٹے کے اندر اندر اس کو پھیلانا ہوتا ہے، اور پھیلانے کے بعد اس پہ نمک لگانا ہوتا ہے، تو ہم فوری طور پہ ٹینڈری یا وہ مخصوص جگہ جو بھی ہوتی ہے ہم وہاں پہ کھال کو پہنچاتے ہیں تاکہ اس کو محفوظ کیا جائے، اور محفوظ کرنے کے بعد جو بائر ہوتا ہے پھر وہ ان کھالوں کی خریداری میں اپنی یا تو وہ پہلے دلچسپی ظاہر کر دیتا ہے نمک لگنے سے پہلے، یا پھر نمک لگنے کے بعد وہ اپنی دلچسپی ظاہر کرتا ہے، اور ہم اس کو ایک مناسب قیمت پہ مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے فروخت کر دیتے ہیں تاکہ اس سے ہونے والی آمدنی مستحقین کے کاموں میں استعمال کی جا سکے۔ سر، یہ جو کھالیں لینے آتے ہیں زیادہ تر تو لوگ ٹھیکیدار ہی آتے ہیں، زیادہ تر لوگ گھروں میں جا کر لیتے تھے، اب جو ہے وہ جتنی بھی بڑی بڑی چیریٹی ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں، بڑے بڑے ٹھیکے بھی لے رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کھالیں اس قیمت میں دے دیں۔ اس پہ کوئی ایسا ریس لگتی ہے کہ جو ہے نا سب سے زیادہ مجھے بیچیں تو ہم جو ہے وہ آپ کو اتنے دیں گے تاکہ آپ کی جو چیریٹی کو زیادہ سے زیادہ فنڈ ہو؟ دیکھیں، اب یہ کمپٹیشن اس وقت مارکیٹ میں اتنا رہا نہیں، اب چونکہ اس کی کھالوں کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے، اس میں جو مدارس ہیں ان کو تو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے کہ ان کے ایکسپینڈیچرز زیادہ ہیں اور کھال جمع کرنے سے ہونے والی آمدنی جو ہے وہ کم ہے، تو وہ کمپٹیشن اب آڑتیوں کا یا ٹھیکیداروں کا اس طریقے سے نہیں رہا کہ پہلے وہ زیادہ سے زیادہ قیمت دے کر اٹھاتے تھے، اب وہ کم سے کم قیمت دے کر اٹھاتے ہیں تاکہ بیچنے والا جو ہے وہ اپنے حصے کی جان چھڑائے اور کھال فروخت کرے۔ تو اب صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اب کمپٹیشن مارکیٹ کے اندر اتنا رہا نہیں، لہٰذا لوگ کھالیں دیکھیں ہر حالت میں آنی ہے، چاہے وہ قربانی جو ہے بڑی تعداد میں ہو یا چھوٹی تعداد میں ہو، جانور کی کھال اترنی ہے اور اتر کے پراپر منڈی میں پہنچنی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کھالیں جتنی محفوظ رہیں گی، جتنی جلد ٹینڈری میں پہنچے گی تو کمپیریٹیولی اس کی قیمت اچھی ملے گی، تو ہم ان کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو مارکیٹ میں بائر اس کا موجود ہے وہ کھالیں اچھی دیکھ کر اس کی اچھی قیمت ادا کریں۔
ایک بڑا ایشو ہوتا ہے جب قربانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو ایشو آتا ہے وہ ہوتا ہے صفائی کا. جو قربانی ہونے کے بعد بڑے بڑے ہم نے دیکھیں کہ لوگ جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ قربانی کا گوشت جو بچا سکتا ہوتا ہے وہ جو ہے نا رستوں پہ سڑکوں پہ جو ہے پھینک دیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے. دیکھیے آپ کا سوال یہ بہت اچھا ہے. بیسیکلی یہ ایک اویئرنیس کے حوالے سے ہمیں لوگوں تک بات پہنچانی چاہیے, اور آپ کا چینل انشاءاللہ یہ بات پہنچائے گا کہ اس میں ہمیں عوام کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہے تاکہ گندگی نہ پھیلے, بیماریاں نہ پھیلیں. اور یہی وجہ ہے کہ کووڈ کا پچھلے سال جو تھا لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں اجتماعی قربانی, دیکھیں ایک نظام ایسا ہونا چاہیے تاکہ حکومتوں کے امبریلا کے اندر یہ ہر گلی محلے میں اس طریقے سے نہ ہو, بلکہ اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی مخصوص جگہیں مختص کر دیں تاکہ لوگ وہاں لائیں, اپنے جانور ذبح کریں اور آلائشیں ایک جگہ رہیں تاکہ وہاں سے اٹھانا آسان ہو. لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہر دروازے پہ قربانی ہو رہی ہوتی ہے اور پھر ہر دروازے پہ گورنمنٹ کی گاڑیاں جائیں, جو کہ اب ممکن نہیں رہا. ہمارا نظام تو کولیپس ہو چکا ہے. اب کے ایم سی اپنے حصے کا کام کر نہیں رہی ہے, گورنمنٹ اپنے حصے کا کام کر نہیں رہی ہے. لہٰذا ہم یہ کوشش کر رہے ہیں جو ہم اپنے پلیٹ فارم سے اجتماعی قربانی کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بے شک آپ کے پاس اپنا پورا جانور ہے, وہ آپ ہماری جگہ پہ لے آئیں اور ہماری جگہ پہ لا کے آپ قربان کریں گے تو اس سے صفائی مینٹین رہے گی, گلی محلے میں محفوظ رہیں گے, اور ایک اجتماعی قربان گاہ ہوگی, وہاں لوگ اپنے جانور لائیں, ذبح کرائیں, تو آلائشیں اٹھانے میں بھی آسانی ہوگی, گندگی سے بھی بچیں گے, بیماریوں سے بھی بچیں گے. تو الخدمت یہ کام کر رہی ہے. ہم نے اس وقت کراچی میں تقریباً 250 سے لے کر 200 مقامات پر ہم اجتماعی قربانی کا نظام ہم نے منظم کیا ہے کہ لوگ اپنے جانور وہاں لائیں اور لا کے ذبح کرائیں تاکہ گندگی اور بیماری سے بچ سکیں. اجتماعی قربانی کی آپ نے بات کی, کتنے سینٹر ہیں آپ کے کراچی میں جہاں بڑی بڑی قربانی کے اجتماعی سینٹر اس دفعہ جو ہے بڑی جو ہے وہ قربانی ہو رہی ہے؟ جی میں نے جیسے بتایا اپنے گفتگو میں 250 سے لے کر 200 ایسے سینٹرز ہم نے بنا دیے ہیں کراچی کے اندر, جہاں بڑی تعداد میں لوگ 30-40 جانور سے لے کر 3000-4000 تک جانور وہاں اپنے محلے کے لوگ بھی لے کے آتے ہیں, اور اجتماعی قربانی کے نتیجے میں جو ہمارے پاس لوگوں نے اپنے حصے بک کرائے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ان جگہوں پہ. ہماری بہت بڑی قربانی فیڈرل وی ایریا میں مسجد قباء پہ ہوتی ہے, گزری پہ ہوتی ہے, لیاری میں ہوتی ہے, کورنگی میں ہوتی ہے, نارتھن آباد میں بلاک جے میں ہوتی ہے, شادمان ٹاؤن میں ہوتی ہے. بے شمار جگہیں ایسی ہیں کراچی میں جہاں ہم یہ اجتماعی قربانی کا نظام ہم نے منظم کیا ہے اپنے کارکنان کے ذریعے. گورنمنٹ آف پاکستان, گورنمنٹ آف سندھ جو ہے جو قربانی ہوتی ہے اس کے بعد آلات جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو اٹھانے میں بڑا ناکام ہوتی ہے, اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو فیسیلیٹیز کرنے میں بڑی ناکام ہوتی ہے. آپ کیا میسج دیں گے ان کو تاکہ اس دفعہ جو قربانی کی کھالیں ہوں جو آلات ہو اس کو اٹھانے میں جو ہے وہ جلد بازی کریں تاکہ کراچی کی شہری جو ہے وہ اس بدبو سے بچیں؟ جی بالکل ٹھیک بات کہی آپ نے. دیکھیں اس وقت گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ یا کوئی بھی این جی او یہ کام کر رہی ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے. ایک تو گورنمنٹ کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے کہ جو اتنی ساری جگہوں پہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہے آپ کو ایک ہی جگہ سے آلائشیں اٹھانی ہیں, تو آپ اجتماعی قربانیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو جگہیں مختص کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں لوگ اپنے جانور وہاں لائیں, ذبح کرائیں تاکہ آلائشیں اٹھانے میں آسانی ہو. باقی ہم اپنے کارکنان کے ذریعے گلی محلوں میں یہ اویئرنیس دیتے ہیں کہ آپ اپنے جانور وہاں لا کے ذبح کرائیں, اور اگر آپ کے گھر پہ بھی جانور ذبح ہوا ہے تو آلائش کو نمایاں جگہ پہ رکھیں, کسی نالے میں نہ ڈالیں, کسی گڈھے میں نہ ڈالیں, کسی اس کو چھپا کے نہ رکھیں جس سے 2 دن بعد وہ سڑے اور بدبو پھیلے اور بیماری پھیلے. اس کو نمایاں جگہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو اٹھانے میں آسانی ہوتی ہے. اس کو کے ایم سی والے آ کے اٹھا لیں گے یا محلے کی جو این جی او ہے وہ اٹھا لے گی اس کو. تو اس کو پیغام یہی ہے کہ ایک تو نمایاں جگہ پہ آلائشوں کو رکھیں, پچھلی گلیوں میں نہ ڈالیں, گٹروں میں نہ ڈالیں, مین ہولوں میں نہ ڈالیں, نالوں میں نہ ڈالیں, کسی ایسی چھپی ہوئی جگہ پہ نہ ڈالیں. اس کو نمایاں رکھیں تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو. آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے پورا وقت دیا. ناظرین آپ نے جو قاضی سید جو صدرالدین شاہ صاحب تھے وہ الخدمت کے انچارج بھی ہیں. اس دفعہ جو ہے وہ پورے کراچی کا کام بھی دیکھیں گے قربانی کے حوالے سے. 3 دن جو مسلسل الخدمت جو سب سے بڑی قربانی کرتی ہے اس حوالے سے پورے انچارج بھی ہیں اور دیکھیں گے بھی صحیح. دوسری جانب بڑا اچھا میسج دیا قاضی صاحب نے کہ ہمیں جو خود کو جو ہے وہ چاہیے کہ نہ صرف گھر کے سامنے جب قربانی کرتے ہیں اس کے بعد جو آلات ہوتی ہے اس کو خود کو اٹھانا چاہیے, اور سندھ گورنمنٹ کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ بیماری سے بچ سکے. جی اجازت دیجیے گا کسی نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا.